صاحب کو، محمد علی صاحب کو، جنہوں نے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے دائرہ اسلام میں شامل ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، تب تک بندہ ہدایت کے قابل نہیں رہتا جب تک میرا رب اس کو ہدایت نہ دے، اور یقیناً یہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو یہ سوچنے کا موقع دیا، یہ حالات پیدا کیے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو دائرہ اسلام میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستو، یہ کوئی زبردستی نہیں کروا سکتا کسی کو، کیونکہ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بندہ جتنی بھی کوشش کر لے اس میں ہمیں ناکامی ہی ملتی ہے۔ دین اسلام کا ہمیشہ ماٹو یہی رہا ہے، حسن اخلاق۔ میرے دوستو، آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک جتنی بھی سلطنت آزاد ہوئی ہیں، زمینیں، شہر، قصبات، رقبے تو جنگوں کی صورت میں آزاد ہوئے ہیں، لیکن جتنی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور ان کی تعلیمات اور دین اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو آج کی بھی یہی محفل کی جو تقریب ہے وہ قبلہ سید خرم شہزاد ایڈوکیٹ صاحب، جن کو اللہ پاک نے یہ کریڈٹ دیا ہے کہ تقریباً ان خاندان کے میرے خیال میں 80% جو افراد تھے وہ ان کی کاوش اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں، ان کی جو بیگم ہے اللہ پاک ان کو استقامت دے، اللہ پاک ان کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بچی کی وجہ سے سارے گھرانے پر اللہ کی رحمت آئی اور آج یہ ہم اس موقع میں بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم اس تقریب میں بیٹھے ہیں میرے دوستوں۔ تو میں اب تھوڑی دیر کے لیے اپنا محمد علی صاحب سے مخاطب ہو رہا ہوں، ان کے ساتھ میں نے چند باتیں کرنی ہیں، آپ سب کے سامنے ہوں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے میں ان کو کلمہ پڑھاؤں گا، پھر شاہ صاحب بھی کلمہ پڑھائیں گے اور مولانا شیخ صاحب بھی پڑھائیں گے، دعا ہوگی، اور اس کے بعد پھر اگلی ترتیب جو ہے نا وہ شروع ہوگی۔ تو میں اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے شاہ صاحب سے اجازت چاہتے ہوئے جو ہے نا ان معاملات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ محمد علی صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کے بچے گھر بار ٹھیک ہیں؟ محمد علی صاحب، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں؟ آپ کہیں کوئی پریشانی کے عالم میں ہیں، کہیں زبردستی کے عالم میں، کسی مجبوری کی صورت میں تو نہیں آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں؟ آپ بالکل ذرا کھول کے بالکل اپنا منہ اوپر کر خوشی اسلوب کے ساتھ آپ بالکل ایزی ہو کے ہمارے ساتھ جو ہے نا خوشی سے رضامندی سے اسلام میں آنے کی بہت خوشی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کو کوئی درمیان میں مجبوری تو نہیں ایسی کہ بھی آپ نے جو ہے نا اپنے اس جو جھوٹا اور ایک فتنہ تھا قادیانیت مرزائیت کو آپ چھوڑ رہے ہیں اور ایک دین اسلام سچے دین پر آ رہے ہیں، تو آپ کو کوئی زبردستی تو نہیں لا رہا، آپ کے پیچھے کوئی مجبوری تو نہیں؟ بالکل نہیں، آپ اپنی خوشی کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ جھوٹا تھا؟ آپ اپنی زبان سے کہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کو آپ لعنتی سمجھتے ہیں؟ آپ اپنی زبان سے کہیں۔ آپ کہیں میرے ساتھ کہ میں مرزا غلام محمد قادیانی کو جھوٹا، لعنتی اور کذاب جانتا ہوں۔ اور وہ جھوٹا ہے، اور انہوں نے جو ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹ پر مبنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو اس دین کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اور ہم دعا گو ہیں کہ جیسے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اللہ پاک ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ ایسے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے تازہ بچہ جم کے آتا ہے تو بالکل معصوم ہوتا ہے۔ تو انسان بھی وہی ہے کہ جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کی اللہ پاک صاحب کا خطۂ معاف فرما دیتے ہیں، اور آج یہ کریڈٹ جو ہے تمام محفل کو جاتا ہے جو یہاں موجود ہیں، کیونکہ حضرت جو محمد حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک قول ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک جیسے ختم نبوت کے حوالے سے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کرتے ہیں، تو اسی طرح ختم نبوت کا کام کا بھی ان فرد کا بھی چناؤ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک جسے
وہ چاہیں لیں. تو یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے. تو سب سے پہلے ان کو میں جو ہے نا کلمہ شہادت کلمہ طیب میں پڑھاتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے نا شہادت والا کلمہ جو شاہ صاحب پڑھائیں گے، اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے. دعا پڑھیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں اور بھائی کو کلمہ پڑھیں. محمد علی صاحب آپ پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے اور خاتم النبیین پیغمبر. اپنا مولانا شاہد صاحب آپ بھی تھوڑا سا کلمہ تیسرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزیت پہ لعنت، مرزیت پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اے پروردگار، محمد علی بھائی دار اسلام میں داخل ہوئے، کفر سے نکلے، اسلام میں آئے، یقیناً جہنم کے راستے سے نکل کر جنت کے راستے پر گامزن ہوئے. اے پروردگار، انہیں بھی اور ہم سب کو بھی عقیدہ ختم نبوت پر گامزن فرما. ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر ثابت قدمی نصیب فرما. یا اللہ، اسلام قبول کیا ہے پروردگار، انہیں بھی اور ہم سب کو بھی ثابت قدمی نصیب فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہم سب کو عقیدہ توحید نصیب فرما. پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کے مطابق عقیدہ اور زندگی کا ہر ایک لمحہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، جن بھائیوں نے، خرم شہزاد صاحب نے، کلیم بھائی نے، دیگر احباب نے، جنہوں نے کوششیں کی محمد علی بھائی کے لیے کہ یہ جہنم کی آگ سے نکل کر جنت کے راستے پر آ جائیں، یقیناً میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محمد علی صاحب کو اور ان کی خرم بھائی کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے، کلیم بھائی، دیگر ناصر بھائی، عمران بھائی، جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، اللہ پاک سب کی کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اس عمل کو ریاکاری سے پاک فرمائے. انہیں بھی اور ہم سب کو بھی یا اللہ عقیدہ ختم نبوت پر زندگی کے آخری لمحات تک زندگی نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. آمین. مبارک جی ناصر کی قرآن